محبت کبھی دعا بن کر دل کو سہارا دیتی ہے اور کبھی سزا بن کر سانس لینا بھی مشکل کر دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے ان ٹوٹے خوابوں، ادھورے جذبوں اور ان دلوں کی جو چاہ کر بھی ایک دوسرے تک نہیں پہنچ پاتے۔ کبھی فاصلے تقدیر لکھتی ہے اور کبھی انسان خود اپنے ہاتھوں سے یہ جفائیں تراشتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں وہاں جہاں احساس اور درد کا فاصلہ بس ایک دھڑکن جتنا ہے۔ جفائیں، اگلی قسط۔ وہ آج بھی ریاض کمار کے پاس آئی ہوئی تھی۔ حسب معمول چچا ریاض جاگ پر بیٹھے مٹی کو برتن کی شکل دے رہے تھے۔ میری داستان حیات اس حویلی سے جڑی تھی۔ پھر ایک دن وہ دن آیا جب یہی حیات صرف یاد اور لفظوں میں رہ گئی۔ اسی دن میری روح چھلنی ہو گئی۔ چودھری حاکم علی خان کی چھوٹی بیٹی سے محبت جو تھی، اماں تھی، ابا کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ مجھے تو محبت کی ہوا لگی تھی، عشق کی لگتی تو خاک ہو جاتا، مگر رہا محبت میں بھی اب کچھ نہیں۔ میں نے 5 جماعتیں پڑھی تھی، ہنر ابا والا پایا۔ اسما پتر چچا نے اس کا نام لیا اور چاک پر اور مٹی رکھنے لگے۔ مجھے لگتا تھا میں نہیں رہ پاؤں گا اس کے بغیر۔ مجھے اپنی زندگی بیکار نظر آنے لگی۔ اسے پہلی بار اس کی سہیلیوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ سورج مکھی کے پھولوں کے درمیان وہ مجھے گلاب کی مانند لگی۔ وہ گوری چٹی رنگت اللہ نے دی تھی، سانولی رنگت غلام خیر میں اس نے روز شام ویلے ویکھتا چھپ چھپ کے۔ اسی طرح اس کو ایک دن پتہ لگ گیا۔ چچا نے اپنا ٹھنڈا سانس لیا۔ اسما خاموشی سے سنی جا رہی تھی۔ جھونپڑی کے پاس کھڑا حسن بھی سب سن رہا تھا۔ اسما اسے دیکھ چکی تھی۔ پھر میں بھی اس کو اچھا لگنے لگا۔ میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن میری ذات چونکہ کمہاروں کی تھی اور وہ اونچی ذات کی تھی۔ چچا مٹی کو سراہی کی شکل دے چکے تھے، نظریں کام پر لگائے اپنی داستان سناتے رہے۔ مجھے اماں نے بہت سمجھایا کہ حویلی والوں کو پتہ چلا تو بہار نگر سے ہمیں نکال دیں گے، مگر میں اس کے لیے مرنے کو بھی تیار تھا۔ جوانی کا خون تھا کھول گیا۔ شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا، ورنہ جان دے دوں گا۔ اماں نے قسم کھا لی کہ وہ میری زندگی کی خاطر حویلی ضرور جائے گی۔ میں خوش ہو گیا، مگر اگلے 2 ہفتوں تک مجھے وہ فصلوں میں پھر نظر نہیں آئی۔ میں پریشان رہنے لگا۔ اماں سے کہا جا کر خبر تو لے کر آ۔ اگلے دن اماں نے حویلی میں قدم رکھا، تبھی مرد کندھوں پر تابوت لیے حویلی سے نکل رہے تھے۔ اماں کی روح کانپ گئی۔ خادمہ سے پتہ چلا کہ اس کا کل نکاح ہونا تھا۔ حاکم علی خان اس کی شادی اپنے بھتیجے سے کرنے جا رہے تھے، مگر وہ دن کے آنے سے پہلے ہی اس نے اپنی جان دے دی۔ اس رات میں بلک بلک کر رویا۔ میں خاموش رہنے لگا۔ 2 سال بعد اماں نے میری شادی اپنی بھانجی سدرا سے کر دی۔ شادی کے 1 مہینے بعد اماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ 1.5 سال بعد اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا، مگر ولادت کے وقت سدرا جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ میری بیٹی آلی کو اس کی نانی نے پالا۔ جوانی میں قدم رکھا تو اس کی خواہشیں بڑھنے لگیں۔ اسے یہ چاہیے، اسے وہ چاہیے۔ اور پھر ایک صبح پتہ چلا کہ آلی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اس دن میری روح ہی مر گئی۔ میں نے اسے تلاش بھی نہیں کیا۔ مر گئی ہے یا زندہ ہے؟ چچا اب ہاتھ دھو رہا تھا۔ آپ یاد کرتے ہیں آلی کو؟ اسما نے سب کچھ سننے کے بعد پوچھا۔ چچا ہلکا سا مسکرائے۔ اس کی مسکراہٹ میں جہانوں کا دکھ تھا۔ سر اس بات میں ہلایا۔ محبت جیسے مرض سے اللہ بچائے، دل ٹوٹ جاتے ہیں، جذبات رونس دیے جاتے ہیں، مگر پسندیدہ شخص کا حصول نہیں ہو پاتا۔ یہ دل چیز ہی ایسی ہے، ایک لفظ سے ٹوٹ جاتا ہے اور ایک ہی لفظ سے جڑ جاتا ہے، ورنہ تو 2 جہانوں کے راز دفن ہیں اس میں۔ چچا ریاض یہ کہتا جھونپڑی میں چلا گیا۔ اسما نے چادر ٹھیک کی، وہ جانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ حسن اسے روک نہ پایا۔ محبت تریاک ہی ایسا ہے جو زندگیاں کھا جاتا ہے۔ خالہ دروازہ بند کرنے میں بھی فرح کے ساتھ ہی نکلوں گی۔ فرح تو کالج جائے گی، مگر تو کہاں جا رہی ہے؟ توبہ خالہ نے ناشتے والے برتن اٹھاتے ہوئے کہا۔ جاب کے لیے جگہ دیکھتی ہوں۔ یہ کہتی وہ گھر سے نکل گئی۔ اس نے پہلا قدم کسی آفس میں دھرا۔ سبھی اپنے کام میں مصروف تھے۔ وہ آگے کو چلتی آئی۔ ایکسکیوز می، وہ اس آواز پہ پلٹی۔ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ سیکرٹری نے پوچھا۔ جی مجھے آپ کے باس سے ملنا ہے۔ آپ یہاں ویٹ کریں، میں ان کو بتاتی ہوں۔ وہ ایک طرف ہو کر انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر اس لڑکی نے آ کر کہا کہ آپ اندر چلی جائیں۔ وہ آفس میں آئی۔ سامنے کھڑے شخص کی پشت تھی۔ وہ گلاس وال سے باہر دیکھ رہا تھا۔ سر میں آ جاؤں؟ سامنے کھڑے شخص نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ اندر آ کر ایک طرف چیئر کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظر سامنے کھڑے شخص کی پشت پر تھی۔ وہ پلٹا۔ اس کا پلٹنا جیسے ماضی کا پلٹنا تھا۔ وہ شخص چودھری ذوحان ولی تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ ایک وقت تھا جب ان نظروں کے اٹھتے ہی کائنات تھم جاتی۔ وہ کتنے ہی پل اسے دیکھے گی، مگر وہ انکاری ہو چکا تھا۔
سامنے کھڑی لڑکی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ اپنی مخصوص چیئر پر بیٹھا، اس کے قدموں میں آگ گری۔ ذوحان ولی نے اپنے پیر پیچھے کو کر لیے۔ میں اپنے کیے کی معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اس کے آنسوؤں کی مخلصی ذوحان ولی کو ذرا نہ بھائی۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ اٹھو یہاں سے، سخت لہجے میں وہ بولا۔ جب تک تم مجھے معاف نہیں کر دیتے میں نہیں اٹھوں گی۔ میں نے کہا اٹھو یہاں سے۔ اب کے بار وہ غصے کے ساتھ تلخ بھی تھا۔ وہ دروازے کی جانب بڑھا، جلدی سے کہہ کر اسے بازو سے پکڑا۔ ذوحان ولی مجھ سے بات کرو پلیز۔ اس نے اپنا بازو جھٹکا۔ میرے لفظ اب تمہارے لیے نہیں ہیں۔ ذوحان ولی تمہیں کسی نے میرے خلاف بھڑکایا تھا، میں مخلص تھی تمہارے ساتھ، ایسا کچھ نہیں تھا جو تم نے سوچ لیا۔ وہ اس کی بات پر طنزیہ مسکرایا۔ کیا کہا؟ مخلص؟ اس کی جانب اس نے رخ کیا۔ پہلے تمہیں اس کا درس لینا ہوگا کہ مخلصی ہوتی کیا ہے۔ آئندہ کوشش کرنا کہ یہاں نظر نہ ہو مجھے۔ حاسدوں اور ماضی کے سازوں سے نفرت ہے مجھے۔ یہ تلخی سے کہتا وہ آفس سے نکل گیا۔ رمشا، ریحانہ، اسے میرے آفس سے نکال دو۔ اسے بس ذوحان ولی کی یہی آواز سنائی دی تھی۔ بعض اوقات کسی کو چھوڑ دینا ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ آنسا کا رشتہ طے پا گیا۔ چودھری فیاض علی خان کے دوست کا بیٹا تھا۔ اسما کو آج پھر آنسا کے لیے جانا پڑا۔ رشتہ ہو جانے کے بعد بلایا تھا، وہ منع بھی نہ کر سکی۔ ماں کے کہنے پر ہلکا سا میک اپ کیا، گلابی رنگ کا فراک پہنا جس کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ تھا، ہلکے آسمانی رنگ کا ریشمی دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا جو بار بار سر سے سرک جاتا اور وہ بار بار ٹھیک کرتی حویلی پہنچی۔ چودرانی زیباش بیگم اسے دیکھ کر خوش ہوئی۔ وہ اس سے آنسا کا پوچھ کر اس کے کمرے میں چلی آئی۔ بڑی خوش لگ رہی ہے، اسما نے کہا۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ اچھا یہ بتاؤ، لڑکے سے بات کی ہے؟ کیسا ہے؟ اچھا ہے، پیارا ہے، پڑھا لکھا ہے، آنسا نے بتایا۔ اسما میں چاہتی ہوں تیرا بھی ہو جائے تاکہ ہم دونوں ساتھ رخصت ہوں۔ ہاں مگر تیرے اور میرے رخصت ہونے میں کافی دور ہوگا۔ کیا مطلب؟ آنسا کو سمجھ نہ آئی۔ مطلب کہ تیرا رخصت ہونا شادی والا رخصت ہونا اور میرا رخصت ہونا زندگی کا رخصت ہونا ہے۔ لفظوں سے کھیلتی ہو بنت عصمت۔ عقب سے ذوحان ولی کی آواز سنائی دی۔ اسما نے کندھے پر پڑا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ آنسا بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ گھبرائی۔ میں ابھی آئی پانی پی کر۔ آنسا چلی گئی۔ ذوحان ولی اس تک آیا، سر سے دوپٹہ اب اس کے سرک چکا تھا۔ آپ سامنے سے ہٹے، کوئی دیکھ لے گا، اسما نے اسے دیکھے بغیر کہا۔ ذوحان تھا کہ اس کے لبوں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی۔ آنسا نے مجھ سے ملوانے کے لیے بلایا ہے تمہیں، کچھ دیر ٹھہر جاؤ، کچھ نہیں کہتا۔ وہ اس کے بہت قریب تھا۔ آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے، کسی نے دیکھ لیا تو میری عزت پہ حرف آئے گا۔ آپ تو چودھری ہیں، آپ کے گناہوں کا بھلا کون پوچھے گا؟ تمہاری عزت خراب نہیں ہوگی بلکہ اور بڑھ جائے گی جب تم ذوحان ولی کی منکوحہ کہلاؤ گی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں، تم سے شادی کا طلبگار ہوں۔ آپ بلندی پر ہو، مجھ سے محبت کر کے خاک ہو جاؤ گے۔ منظور ہے مجھے خاک ہونا، اس کے انداز میں پختگی تھی۔ ایسا مت کرو ذوحان ولی، میں ایسا ہی کروں گا۔ میں یہ سوچنا ہی نہیں چاہتا کہ تم کسی اور کی منکوحہ بنو، تم میری محبت ہو۔ جس دن تمہیں اپنے نکاح میں لاؤں گا اس دن ہوتا بہار نگر دیکھے گا۔ میری آنکھوں میں ایک بار دیکھو تو صحیح، بعض اوقات ایک ہی شخصیت ہمارے سمندر کے برابر ہو جاتی ہے۔ اسما بھی یہی درجہ رکھتی تھی ذوحان کی نگاہوں میں۔ اگر میں کہوں کہ میں آپ کو پسند نہیں کرتی پھر؟ میں تب بھی تم سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ میں کہوں کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں پھر؟ تو میں اس شخص کی جان نکال دوں گا۔ کچھ دن سوگ منانا، پھر آ جانا میرے حصار میں، مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ ذوحان ولی، میں اس شخص کو بہت پسند کرتی ہوں، مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ اسما کے رخسار پر کسی اور کے نام کے آنسو بہہ گئے۔ ذوحان بہت طیش میں تھا مگر ضبط کیے ہوئے تھا۔ آپ کو محبت ہے نا مجھ سے؟ بے انتہا۔ تو اسی محبت کے واسطے مجھے وہ شخص لا دو، اسے میرا کر دو۔ اور جو پہلے سے تمہارے ہیں ان کا کیا؟ کم از کم ذوحان ولی اپنی محبت کسی اور کے قدموں میں گرنے دے گا اور نہ ہی کسی کے سر پر بارے گا۔ بھول جاؤ اس شخص کو، تم صرف حویلی کی بہو بنو گی۔ اسما جانے لگی۔ ذوحان ولی ہاتھ پکڑنے کی گستاخی کر بیٹھا۔ تمہارے لیے میں 7 زندگیاں تباہ کر سکتا ہوں، تم صرف میری خوشی ہو۔ اسما نے ہاتھ چھڑا لیا۔ میں آخری بار آئی ہوں حویلی، میں تمہارا منتظر رہوں گا، یہ میری آنکھوں کی بینائی کا سوال ہے، تم لوٹ آنا ورنہ میرے قدم تمہارے گھر کی دہلیز تک آئیں گے۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ اسما کی ٹکر خادمہ سے لگی جس کے ہاتھ میں ردی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اس کو اٹھوانے لگی مگر اس کی نظر ایک رجسٹر پر پڑی جس سے ایک تصویر نظر آ رہی تھی۔ ذوحان ولی اس کے پیچھے آیا تھا، ہاتھ بڑھا کر تصویر نکالی۔ آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ تصویر میں ذوحان ولی ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ تصویر لیے ذوحان تک آئی خادمہ جا چکی تھی۔ یہ ہے تمہاری اصلیت ذوحان ولی، تمہاری محبت کی قیمت تو خاک برابر بھی نہیں۔
ماضی کسی اور کے ساتھ گزار کر مستقبل کے خواب میرے ساتھ دیکھ رہے ہو؟ تحفہ تم پر زوہان ولی۔ اسما نے وہ تصویر زمین پر پھینکی اور حویلی سے نکل چلی گئی۔ زوہان نے غصے سے تصویر کو پاؤں تلے رگڑا۔ ایوش ملک اس کا نام لے کر چیخا۔ سیڑھیوں سے آتی زکیہ بیگم نے بخوبی سن لیا تھا۔ آنکھوں سے قدیم خوابوں کی روحیں نہیں نکلتی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ دل و دماغ میں اسما گردش کر رہی تھی۔ اس کے آخری الفاظوں سے دل دکھ گیا تھا۔ تمہیں پانے کی خوش قسمتی میں اپنے حصے میں لاؤں گا۔ دروازے پر دستک ہوئی اور انسا اندر آئی۔ بھائی آپ کو ابا سائی نے بلایا ہے۔ کیوں؟ یہ تو مجھے نہیں پتا۔ اور کون کون ہے؟ اما سائیں، دادا جان، دادی اور اذان بھی، مطلب سبھی موجود ہیں۔ اب کون سی پنچایت بیٹھنے والی ہے؟ اگر زمینوں کو سنبھالنے کی بات ہے تو ابا سائی سے کہہ دو میں بزنس کر رہا ہوں، وہی کافی ہے میرے لیے۔ وہ اکھڑے لہجے میں بولا۔ کیا ہوا، اتنا تلخ کیوں بول رہے ہیں؟ اسما کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کیا؟ وہ خاموش رہا۔ اس دن اسما سے بات ہوئی تو کیا کہا اس نے؟ وہ انکار کر چکی ہے میرے منہ پر، کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ اقرار بھی میرے منہ پر کیا، کہتی اس کے بغیر مر جائے گی۔ جو اس کے لیے مر رہے ہیں اس سے اسے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ زوہان نے آزردگی سے کہا۔ اوہ، تو اس لیے اداس رہتی ہے؟ انسا کا پرسوچ انداز۔ کیا مطلب؟ زوہان نے اپنے ابرو سکیڑے۔ مطلب وہ جس اپنے کزن کو پسند کرتی وہ اسے نہیں کرتا۔ یہ محبت یک طرفہ ہے۔ اگر اس کی محبت یک طرفہ ہے تو کم از کم میری تو نہ بنائے۔ تبھی دروازے پر خاتمہ آئی۔ چھوٹے سائیں آپ کو نیچے چبل آ رہے ہیں۔ زوہان نے بے بسی سے سر ہلا دیا۔ آ جانا، انسا کہتی جا چکی تھی۔ اسما اسما اسما۔ اس نے 3 بار زیر لب اس کا نام حسرت سے لیا اور نیچے چلا آیا۔ محبت میں تکلیفیں ملتی ہیں اور ظاہری عمل نہیں ہوتا۔ ایک نظر انداز، ایک خالی جواب، ایک تاخیر، سب جفا بن جاتے ہیں، اور ان سب کا حساب کرنا ایسا ہے جیسے کسی نے زخموں کو گننے کی ضد کی ہو۔ نیچے ان سب کے ساتھ وہ آ بیٹھا۔ کیا وہ برخوردار کب سے بلوایا ہے اور اب آ رہے ہو؟ چودھری حاکم علی نے کہا۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں مسلیں۔ کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو؟ فیاض صاحب نے پوچھا۔ نہیں معلوم، بس کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا۔ وہ بس اس وقت اکیلا پن چاہ رہا تھا۔ تم سے بات کرنی تھی ہم نے۔ دادا جان، بات اگر زمینوں کی ہے تمہیں پہلے بتا دوں، میں نہیں سنبھالوں گا۔ مجھ پہ جو سوٹ کرتا ہے میں وہ کر رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں صاف انکار تھا۔ وہ بات نہیں ہے۔ تو پھر؟ اس نے اپنی آنکھیں سکیڑی۔ تمہاری شادی کی بات کرنی تھی۔ اب حویلی کی آخری بہو آ جانی چاہیے، زیبائش بیگم نے کہا۔ اچھا جی، تو کون ہے وہ جس سے آپ لوگ میری شادی کرانا چاہ رہے ہیں؟ کون ہوگی بھلا وہی جو تمہارے نام پر بیٹھی ہے، زکیہ بیگم نے کہا۔ وہ کوئی بت ہے کیا جو میرے نام پر بیٹھی ہے؟ یہ کس طریقے سے بات کر رہے ہو تم؟ فیاض صاحب کو اس کا انداز گفتگو ذرا نہ بھایا۔ ابا سائیں، جو باتیں پلیز جلدی کریں، مجھے جانا ہے، یہاں سے آرام کرنا ہے مجھے۔ اچھا غصہ نہ کرو۔ بات یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں اب کلثوم کو بہو بنا کر لے آئیں۔ بہت وقت ہو گیا اس رشتے کو، اب شادی ہو جانی چاہیے۔ زوہان کھڑا ہو گیا۔ کون سا رشتہ، کون سی شادی؟ باری باری سب کو دیکھا۔ سیدھی سی بات ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ فیاض صاحب نے کہا۔ ہاں، مگر کلثوم درمیان میں کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ منکوہا ہے تمہاری۔ اس جملے پر وہ لرز گیا، دماغ اس کا سن ہو گیا۔ منکوہا؟ وہ لفظ دہرایا۔ ہاں منکوہا ہے، وہ تمہاری 16 سال سے وہ تمہارے نام پر بیٹھی ہے۔ اما کیسی منکوہا؟ کون سے 16 سال؟ ٹھیک سے بات کیوں نہیں کر رہے آپ سب؟ اس کی آواز بلند تھی۔ کلثوم اور تمہارا نکاح 8 سال کی عمر میں ہی ہو گیا تھا، فیاض صاحب نے کہا۔ کیا مذاق ہے یہ؟ میری زندگی اور آپ لوگ اپنے فیصلے مسرت کر رہے ہیں۔ آخر ہے کیا یہ سب؟ کلثوم اس حویلی میں کبھی نہیں آئے گی، یہاں تک میں اسے طلاق دے دوں یا پھر وہ مر جائے، مگر میں اسے اس کا جملہ مکمل نہ ہو پایا کہ فیاض صاحب کا ہاتھ اٹھ گیا۔ زوہان 2 قدم پیچھے ہٹا، اس کی آنکھوں میں بے اعتباری تھی۔ آپ لوگ مجھ پہ ہاتھ اٹھائیں یا حویلی سے نکال دیں، میں بھی کلثوم سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ اب ضد ہو چکا تھا۔ زکیہ بیگم کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اسے خوف ہونے لگا تھا جوان خون ہے، کھول نہ جائے۔ وہ جانے لگا۔ زوہان، کوئی تو وجہ ہوگی انکار کی، اذان نے کہا۔ وجہ ہے، مگر آپ نہیں سمجھیں گے۔ نکل جاؤ تمہاری کوئی بات نہیں سمجھی جائے گی، فیاض صاحب نے طیش میں کہا۔ میں چلا جاؤں گا اس حویلی سے، آپ لوگوں کا اثاثہ ہوں تو بیٹا بتا دیں انکار کی وجہ، زیبائش بیگم نے کہا۔ دادی جان، میں اسما کو پسند کرتا ہوں، کلثوم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پر سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گی۔ تم صرف اس خاکی کے لیے انکار کر رہے ہو؟ فیاض صاحب نے غصے سے مٹھیاں بھیجی۔ وہ نہ خاکی ہے نہ نچلی ذات کی ہے، میری ذات اس کی ذات ہے۔ وہ جانے لگا۔ میں تمہیں سلطنت سے بے دخل کر دوں گا،
باپ کے لفظوں نے ایک بار پھر روکا۔ وہ پلٹا۔ بنت عصمت مجھے اس سلطنت سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اپنی بات ختم کر کے حویلی سے نکل گیا۔ پیچھے سب ساکت ہو چکے تھے۔ اگلی قسط میں جانیے کیا ذوحان ولی اسما کو واقعی اپنی زندگی میں شامل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور دوسری طرف اسما اپنے دل سے صفی کی یاد کو مٹا پائے گی اور وہ ذوحان ولی کی منکوہہ بن جائے گی۔ اگر ایسا ہوگا تو کلثوم جو بچپن کی منکوہہ ہے ذوحان ولی کی، اس کا کیا ہوگا؟ یہ سب اگلی قسط میں۔